بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه الظاهرة یہی تھی کہ کہتے ہیں کنت رجلا مدعا فأمرت المقداد ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء. متفق عليه واللفظ للبخاری. یہ نواقض وضو میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، یہ کہتے ہیں، خود اپنا قصہ بیان کرتے ہیں، کنت رجلا مدعا. مدعا یہ مبالغے کا صیغہ ہے، جیسے غفار، ستار، فعال، تواب، یہ سارے الفاظ ہیں کیا؟ مبالغے کے. علام بولتے ہیں نا، علام الغیوب، یہ جو ہے مبالغے کے فعال کے وزن پر. تو یہ مدعا فعالا یہ بھی کیا؟ مبالغے سے. کثیر المضی یعنی بہت ہی زیادہ ہم کو مزی ملتی تھی. میں نے بتایا تھا کہ انسان کے مخصوص مقام سے پیشاب کے علاوہ جو ہے وہ 3 پانی اور 3 دھات ہیں مادے نکلتے ہیں. ایک تو ہوتی ہے ودی، دوسری مزی اور تیسری منی. یہ 3 الفاظ ہیں: مزی، ودی، مزی، منی. ودی کہا جاتا ہے کہ وہ دھات جو کبھی کبھار کسی بیماری یا کسی غذا کی وجہ سے پیشاب سے قبل یا پیشاب کے بعد سفید پانی نکلتا ہے اور یہ ایک بیماری ہوتی ہے، تو کہا جاتا ہے ودی. کہ عام حالات نہیں نکلتا، اس سے نکلے گا کب؟ پیشاب سے پہلے یا پیشاب کے بعد. نمبر 2 مزی. مزی جو ہے جس کا تذکرہ اس حدیث میں ہے، مزی اس دھات کو کہتے ہیں، اس پانی کو جس میں چکناہٹ ہوگی اور یہ جذبات ابھرنے یا کسی چیز کی دیکھنے یا ملاعبت سے نکلتا ہے، جذبات اور شہوت کے ساتھ. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مزی. یہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ نکلتی تھی. اور تیسری جو ہے وہ مادہ جس سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے: افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین. اور یہ جو ہے اس کا قرآن پاک میں بہت سارے مقامات کا تذکرہ ہے. کس کا؟ منی، جس سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے. ایک تو یہی ہے افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، یہ ہے. دوسرا منی یمنا. کیا؟ منی یمنا. یہ کہاں ہے؟ سورہ قیامہ کے اندر. ولا صدق ولا صلی
ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى ألم يكن نطفة من مني يمنى. اور بہت سارے مقامات ہیں اور بعض مقامات ہیں. تو یہ 3 ہے اور تینوں کا حکم الگ ہے. ودی جو ہے وہ بتایا کہ پہلے یا بعد میں اس کو استنجے کے ساتھ دھل جاتی ہے, اس پر غسل واجب نہیں. دوسرا جو ہے جس میں حضرت علی مبتلا تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ ہے وہی مزی, اس چیز سے ہے مزدان. اس میں غسل واجب نہیں ہوتا, وضو ٹوٹ جاتا ہے. اسی لیے یہاں مصنف نے اس کو باب الغسل میں نہیں بلکہ باب ما ينقض الوضو, یہ مزی نکلنے سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور لیکن منی جو ہے وہ جو ہے اس سے جس سے انسان کی جو پیدائش ہوتی ہے اس سے غسل واجب ہو جاتا ہے, چاہے بیوی کی مباشرت سے یا احتلام کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے انسان اگر اس کو نکالتا ہے تو اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے. جنابت کا حکم اس کا تذکرہ باب ما یوجب الغسل میں آئے گا, ہاں وہاں آگے آ رہا ہے. لیکن یہاں مزی کا مسئلہ ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کنت رجلا مزدان, میں بہت کثیر المزی آدمی تھا, اس لیے یہ غسل کرتے تھے. جب ان کی شادی ہوئی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو انہیں یہ بیماری لگی اور بہت غسل کرتے تھے. سردی کا موسم یہاں تک کہ کمر پکڑ لی اور بیٹھنا اٹھنا مشکل ہو گیا. ہاں دیکھو یہی تھی, اسی لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے. اگر علم حاصل نہ ہو تو کتنی مشکلات میں آدمی گر جاتا ہے. یا تو غلط کام کرے گا, نہیں تو اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال لیتا ہے. تو بڑی پریشان ہو گئے. نبی علیہ السلام نے پوچھنا نہیں چاہتے تھے. کیوں نہیں پوچھنا چاہتے تھے؟ کہتے ہیں لمکانت ابنتہ, ان کی سسر تھے ہمارے اور ان کی بیٹی ہماری بیوی تھی, تو بڑی شرم آتی تھی کہ میں ایسی بات پوچھوں. رسول اللہ تھے ہمارے سسر ہیں تو ان کو احساس ہوگا. یعنی دیکھو یہاں سے بڑا اہم مسئلہ نکلتا ہے کہ اس قسم کی باتیں ساس ہوں, سسر ہوں, سالے ہوں, سالیاں ہوں, جو بڑے ہوں, عورت سے جو متعلق رشتے دار ان سے نہیں کرنا چاہیے. یہ کوئی بے شرمی کی بات ہے کہ ایسے لوگوں سے اس قسم کی باتیں کی جائیں. لیکن یہاں تو ماشاءاللہ ساس سسر کو تو چاہے چھوڑ دیا جائے, لیکن سالہ تو سالی تو پارٹنر سمجھی جاتی ہے, اس سے مذاق کرنا, اس کو تنگ کرنا, حالانکہ یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ بہت خطرناک چیز ہے, عیب ہے یہ, سمجھے نا. حضرت علی کہتے ہیں میں اس لیے اللہ کے رسول سے مسئلہ نہیں پوچھتا تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ میرے سسر تھے, ان کی بیٹی ہمارے زوجیت میں تھی. اسی لیے نبی علیہ السلام کی تربیت یافتہ لوگوں کا یہ طریقہ, اسے ہمیں اپنا اسوہ بنانا چاہیے. یہ عورت کے جو متعلقین ہوں یا اپنے جو بڑے ہوں ان کے سامنے اس قسم کی باتیں کرنے میں حیا اور شرم محسوس ہونی چاہیے. اتنا فری نہیں ہو جانا چاہیے کہ حیا اور شرم بھی ختم ہو جائے, سمجھیے نا. لیکن آج بالکل یہ ماحول بدلا ہوا ہے, تو اس کا ذرا خیال رکھیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو جس کو کہتے ہیں ہم عمر 2 دوست ان کے تھے. ایک حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دوسرے مقداد. کون؟ مقداد ابن الاسود. یہ بعض روایتوں سے پتہ چلا بالکل جس کو کہتے ہیں لنگوٹیا یار, یہ لوگ تھے آپس میں. تو کہتے ہیں کہ میں نے اس کو پکڑا
مقداد کو. میں نے کہا جا کر کے اللہ رسول سے پوچھنا، لیکن نام نہیں لینا، نام نہیں لینا، ہاں نام نہیں لینا. لیکن پوچھنے کا حکم کس نے دیا تھا مقداد کو؟ علی. حضرت مقداد نے پوچھا. اور بعض روایتوں میں عمار بن یاسر سے بھی ملے. عمار ذرا پوچھے آپ تم. حضرت عمار بن یاسر بھی پوچھے، لیکن کہا کسی سے بتانا نہیں کہ میرا معاملہ ہے، اسے پوچھنا. ان دونوں سے پوچھا انہوں نے، ان دونوں نے جا کر کے نبی علیہ السلام سے پوچھا، عمار بھی اور مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہم نے، ان دونوں نے پوچھا. اور بعض روایتوں میں کہ حضرت علی نے خود پوچھا. سأل علی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا. یہ اس کو کہا جاتا ہے تعارض. بسا اوقات حدیث میں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تعارض. دیکھیں 3 روایتیں ہو گئی نا. مسئلہ صرف حضرت علی کا تھا. بعض روایتوں میں آیا کہ علی نے پوچھا، بعد میں آیا مقداد نے پوچھا، اور دوسری روایت میں آیا کس نے پوچھا؟ عمار بن یاسر نے. اسی کو اضطراب بھی کہا جاتا ہے، اسی کو اختلاف بھی کہا جاتا ہے. یعنی ایک ہی قصے کو کئی طرح سے بیان کیا جا رہا ہے. اسی کو تعارض بھی کہتے ہیں. تو اس میں کوئی اختلاف یا تعارض جو ہوتا ہے، تعارض یا اختلاف کی وجہ سے حدیثیں رد نہیں کی جاتی. حدیثیں رد نہیں کی جاتی، بلکہ کیا کرنا پڑتا ہے؟ جمع اور تطبیق کی کوشش کی جاتی ہے. اور یہی وصول چھوڑ دینے کے بعد ایک بات اور بتائیں، یہ جمع و تطبیق کے اندر وہی وصول اپنانا چاہیے جو محدثین نے اور صحابہ نے مقرر کیا ہے. بڑی غلطی اس زمانے میں یہ ہوئی کہ کچھ لوگ منہج محدثین کو ترک کر کے اپنے سے نئے انداز شروع کیا، جس کی بنا پر جو حدیث جہاں ان سے جمع و تطبیق کی شکل نہ نکلی، دونوں کی کیا کیا انہوں نے انکار کرنا شروع کر دیا. یہ بہت اہم فن ہے، اور جس نے بھی یہ طریقہ چھوڑا وہ گمراہی میں گیا فوراً. دیکھو کتنی آسان سے بات. محدثین امام ابن حبان اور بہت سارے لوگوں نے، تمام محدثین نے کہا دیکھو اس میں تعارض کی کیا وجہ ہے؟ کوئی وجہ تو نہیں ہے. آج آپ ذرا دکھے اندازہ لگائیں، اگر آدمی حدیث کو قبول کرنا چاہے تو بہت آسان ہے، اور اگر کوئی حدیث کے اندر کیڑے ہی نکالنا چاہے، اس کو رد کرنا چاہے تو 1000 بہانے بن سکتے ہیں. اب دیکھو عقلی طور پر کبھی آپ کو ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو ایک دوست سے کہتے ہیں، دوسرا دوست ملتا اس سے بھی کہتے ہیں. کیا خیال ہے؟ یہ کوئی ایسا نہیں، کوئی ایسی راز کی بات ہو کہ ایک دوست سے کہہ دیا دوسرے سے نہ کہے. ہم نے کہا امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں دوست بڑے یعنی جڑے ہوئے تھے، تو اس لیے مقداد سے کہا. کبھی مقداد سے تاخیر ہوئی، عمار سے کہا، یا عمار سے کہا اور پھر کون سامنے مل گیا؟ مقداد. ان سے بھی کہا کہ بھئی ایسا سترہ مسئلہ پوچھو، میرا نام نہ بتانا. ہو جاتا ہے ایسے نا. یہ تو ہو گیا. رہی بات اس روایت کی، ان دونوں روایتوں کو سمجھ گئے کہ عمار نے پوچھا یا مقداد نے پوچھا، ایک نے کون پوچھا. حدیثوں میں اختلاف ہے. یہ ایسا اختلاف نہیں، اختلاف سمجھ میں آتا ہے. کبھی اختلاف کس میں ہوتا ہے؟ سمجھ کا فیر ہوتا ہے. ورنہ آپ سوچیں، میں نے جیسے کہا کہ یہ ہمارے روزمرہ کی چیز ہے. آپ کبھی ایک بات ایک دوست سے پوچھتے ہیں، آپ کہیں روڈ پر راستہ بھول گئے ہیں، جو پہلے ملا اس سے بھی پوچھ لیجیے، آگے ایک اور ملا اس سے بھی پوچھ، بھائی فلاں جگہ جانا. یہ ایک عام سی چیز ہے کہ آدمی ایک چیز کو کئی آدمی سے معلوم کرتا ہے. پوچھو. رہی بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو اس میں بھی کوئی عیب نہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے
کہ انسان دوسروں سے پوچھواتا ہے، بات معلوم ہو جاتی ہے، پھر انسان ملاقات ہوتی ہے آپس میں بھی اشارہ کر لیتا ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عربی کا کیا یعنی ایک معاشرتی زندگی میں ایک آدمی جو صاحب قصہ ہوتا ہے اسی کو سائل بھی کہہ دیا جاتا ہے. یعنی نبی علیہ السلام سے کس نے پوچھا؟ عمار یا مقداد. لیکن ان دونوں کو پوچھنے کا حکم کس نے دیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو ہماری اپنی سمجھ کا ہے. ورنہ اگر آدمی عقل سلیم اور قلب سلیم حدیث سے الفت و محبت ہو تو کوئی مسئلہ نہیں. کہا جاتا ہے کہ یہ غیر مسلموں میں یا باطل کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے دو شخصیتیں جو پیدا کی تھیں وہ بر وقت، بلکہ بعض مبشرین تو اپنے بارے میں اپنے متعلق نقل کرتے ہیں، حالانکہ ان کا کوئی تعلق جماعت سے نہیں، غیر لوگ تھے. کہتے ہیں کہ اگر بر وقت اللہ تعالیٰ مولانا ثناء اللہ کو نہ پیدا کیا ہوتا تو شاید کہ انگریز پورے بر صغیر کو لے ڈوبا. دوسرے لوگوں نے اور کئی قصے بتائے کہ ہائی اسکول میں ہم لوگوں کا نام نبی علیہ السلام کا نام لینا مشکل کر دیا تھا. اتنی مشکلات تھیں. تو یہ دو شخصیتیں جو جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ایک مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ اور دوسرے مولانا قاضی سلیمان صاحب سلمان منصور پوری. ان دونوں کا نام یاد رکھیں اور کبھی ان کی سیرتیں پڑھیں اور دیکھیں ان کے کیا کیا کارنامے تھے. مولانا قاضی سلیمان صاحب سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ رحمت للعالمین کے مصنف، جو سیرت کی سب سے بہترین اور بے مثال کتاب لکھی گئی آج تک. یعنی اگر دیکھا جائے تو کسی بھی زبان میں سیرت اس انداز سے نہیں لکھی گئی تھی جس انداز سے انہوں نے لکھا. کون؟ قاضی سلیمان صاحب سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ. اور یہ باقاعدہ ایک مرجع بن گئی یہ کتاب، 3 جلدوں میں الحمدللہ انہوں نے لکھا تھا رحمت للعالمین. اور وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اسی کو انہوں نے نام کے لیے منتخب کیا. اور اہل علم کہتے ہیں مولانا قاضی سلیمان صاحب سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے جو قرآن نے کہا تو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، قاضی صاحب نے یہ کتاب لکھ کر کے دنیا والوں کے سامنے ثابت کر دیا کہ واقعی رحمت للعالمین ہے. اتنا مواد اور اتنے اچھے انداز میں یہ کتاب ضرور پڑھیں. اس سے پہلے بھی میں نے بتایا تھا یہ کتاب جو ہے اردو میں لکھی تھی، اردو کے بعد عربی میں ہوئی، انگلش میں ہوئی، اور اب شاید ہندی میں 4-5 زبانوں میں یہ کتاب عام ہے. اس کو پڑھیں، رحمت للعالمین. بہرحال یہ اور دوسرے ہیں مولانا ثناء اللہ امرتسری، بلکہ محمود غازی محمود تھا نا جو کرسچن ہو گیا تھا، پھر تو اس نے کہا کہ دھرم پال سے ہم غازی کیسے بنے، دھرم پال سے محمود، دھرم پال پھر سے محمود غازی کیسے بنے. اس نے اپنی داستان جو بتائی ہے، کہا کہ کتنے ملا تھے، کتنے بیکار قسم کے لوگ اتنے بڑے صغیر میں ہم سے مقابلہ کرتے رہے. سوچو کوئی چھوٹا تھا بر صغیر پورا انگریزوں کے دور میں. جب یہ عیسائی بنا ہے تو کہتا ہے کہ بس سب ہم کو گالیاں دیتے لیکن کسی نے ہم کو کوئی ہمیں اطمینان نہیں کرا سکا. ہمارے جو اعتراضات تھے اور جو عیسائیت نے ہمیں اعتراض سکھلائے تھے، کہتے نہیں سب لاجواب. بس کیا کہتے، فلاں نے لکھا ہے، فلاں نے لکھا ہے، فلاں نے لکھا ہے. میں بھی اسی کو پکڑ لیتا، فلاں نے لکھا ہے تو ٹھیک، فلاں نے یہ بھی لکھا ہے.
قرآن کے کہا کہ بالکل ہم نے تنگ کر رکھا تھا ملاؤں کو، لیکن مولانا ثناء اللہ امرتسری کے 2 واقعے ہیں جنہوں نے ہمیں دھرم پال سے پھر کیا بنا دیا؟ غازی، محمود غازی بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ پہلا واقعہ تو یہ ہے، کہا کہ ہمارے جواب میں لکھے قرآن، صاحب قرآن نے قرآن کا کیا مطلب بتا، اس کی ہم ذمہ دار ہیں، فلاں نے کیا کہا اس کے ذمہ دار ہم نہیں سمجھے۔ کوئی کہ فلاں عالم نے یہ کہا ہے، احمد رضا خان صاحب نے یہ کہا ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے، تھانوی صاحب نے کیا ہے، تو نے کہا کہ انہوں نے کیا کہا اس کا ذمہ دار ہم نہیں ہیں، قرآن والے نے قرآن میں کیا کہا وہ دکھاؤ ہمیں۔ کہا یہ ایسا جملہ تھا کہ اب میں کوئی بھی بات کہوں، اگر ان کو رد کرنا ہے بھائی یہ قرآن کی بات ہے، قرآن کے الفاظ ہے، الفاظ کہا کہ ایک تو یہ ہمیں بالکل لاجواب کہا نہ لمبی تحریر پڑھنے کی، بس ایک جملہ تھا، قرآن پر اعتراض ہے تو صاحب قرآن نے جو قرآن نازل کیا اس پر اعتراض کرو، فلاں نے یہ تفسیر کی اس کے ہم ذمہ دار نہ اسلام ذمہ دار، وہ ذمہ دار جس نے کہا اس سے لڑو۔ لاجواب ہو گئے۔ کہا سب کو تو جواب دے لیکن ثناء اللہ کا کیسے جواب نہیں۔ نمبر 2 کہا یہ تھا، لاجواب تو ہو گیا۔ نمبر 2 کہا کہ میں بیمار تھا، سارا ہندوستان بددعائیں کر رہا تھا، لیکن اچانک ایک دن بستر پر پڑا ہوا تو دروازہ کھٹکھٹایا گیا اور دروازہ کھولا تو مولانا ثناء اللہ امرتسری ہمارے دروازے پر کھڑے ہیں، سمجھ گئے نا۔ کہا کہ حیرت کی انتہا ہو گئی کہ یہ، گھر والوں نے کہا کہاں ہیں؟ کہا اندر بستر پر ہیں، اٹھنے کے لائق نہیں۔ کہا کہ مجھے ان سے ملنا ہے، گھر والے نہیں پہچانتے تھے۔ کہا کہ میں نے کہا اجازت دو، آیا تو وہ مولانا امرتسری، کہا بھائی ہاں ٹھیک ٹھاک ہو، کیسی طبیعت ہے؟ کہا کہ میں نے کہا اس وقت دنیا میں سب سے بڑا ہمارا دشمن یہ ہے اور یہ ہماری عیادت کے لیے آیا ہوا ہے، یہ اخلاق۔ ہوا کیا تھا، مولانا کہیں گئے ہوئے تھے، امرتسر واپس آتے ہوئے اس کا شہر جو تھا وہ راستے میں پڑتا تھا، تو ٹرین سے اترے چلے گئے اس سے ملنے کے لیے۔ کہا ایک تو مولانا ثناء اللہ امرتسری کی یہ 2 چیزیں ہمیں مجبور کی دوبارہ۔ دوسرا عالم جو ہے جس نے ہمیں دوبارہ پھر غازی محمود بننے پر مجبور کیا، وہی ہے کون؟ مولانا قاضی سلمان منصور پوری، یہ پٹیالہ جو ریاست بھوپال نہیں کیا کہتے ہیں، بھاگلپور انڈیا میں کیا، پاکستان میں کیا ہے، بھاگلپور تو بہار میں، ہاں بھاگلپور کا جو راجا تھا یہ اس کی حکومت کے ہیڈ جج تھے پورے اور ہندو ہو کر کے ان کو بڑھاپے تک وہ رکھا۔ کہا کہ نہیں، بہت شکایت ہے کہ انگریزوں نے بہت زور لگایا کہ نکل، لیکن کہا کہ نہیں، ایسا عادل اور منصف میں نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ بہرحال اپنے گھر سے نکلے اور آفس جا رہے تھے، پوسٹ مین راستے میں ملا، کہا کہ قاضی صاحب یہ آپ کا ایک رجسٹری آئی ہے۔ کہا اس کو پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا یہ میرا اعتراض ہے، اگر کوئی اس کا صحیح جواب دے دے تو ہم مسلمان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ہوتا تھا اخلاص۔ ہم تو کہتے بھائی ہمارے پاس ٹائم بکواس کرتا تھا۔ قاضی صاحب واپس لوٹے اور گھر والے کہتے ہیں کہ رات بھر نہیں سوئے۔ یہ ہے الدین ان نصیحہ، یہ ہے خیر خواہی کا جذبہ۔ یہ لوگ اتنے بڑے بڑے کام کیوں کر ڈالے؟ ان کا یہ اخلاص تھا۔ لوگوں نے کہا ارے سو جائیں، نہیں، ہم نے ڈیوٹی بھی چھوڑ دی، سونا بھی چھوڑا۔ یہ بگڑا ہوا مرتد ہمارا بھائی تھا، مرتد ہو گیا ہے، اور اس نے آج یہ کہا ہے کہ اگر کوئی ہمارے اس اعتراض کا جواب دے دے تو ہم دوبارہ
اگر ہم تھوڑی سی تاخیر کریں، سو جائیں اور جواب ملنے کے پہلے پہلے اگر موت آ گئی تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ کہے گا ہم نے ان لوگوں سے جواب مانگا تھا، جواب جہنم میں جائے گا اور اس کو موقع ملے. اس لیے میں جواب مکمل کر دینے کے بعد ہی سوؤں گا. فجر کے پہلے جواب لیٹر تیار کیا اور باقاعدہ وہ مضمون چھپا بھی. ہم لوگوں تو کم سے کم سال بھر چاہیے اتنا بڑا لکھنے کے لیے، لکھا اور پوسٹ کیا. اور اس لیٹر کے ملنے کے بعد کہتا ہے یہ دونوں شخصیتیں تھیں جنہوں نے ہمیں دوبارہ محمود دھرمپال سے کیا مجبور کیا، غازی محمود غازی. ہاں اللہ، یہ اس کا اپنا واقعہ کہتے ہیں. تو یہ لوگ بہت مخلص تھے، بہت بڑے. اعظم گڑھ یو پی کا مشہور شہر ہے اعظم گڑھ سے کہیں سے لوٹے تھے، کانفرنس میں گئے تھے سلمان پوری رحمت اللہ علیہ، اور ٹرین سے اعظم گڑھ جو سٹی کا بڑا اسٹیشن تھا جنکشن، وہاں سے ٹرین گزر رہی تھی. وہاں ٹرین رکی تو سیٹ خالی نظر آئی. تو ایک بہت بڑے عالم تھے لیکن عقیدے میں منہج میں کافی انحراف تھا ان کے. فراحی گروپ تھا، حمید الدین فراحی رحمت اللہ علیہ. ان لوگوں کا نظریہ حدیث میں کوئی اچھا نہیں تھا. وہی چونکہ منہج محدثین چھوڑ دینے کے بعد یہ بتا رہا تو بگاڑ کہاں سے پیدا ہوتا ہے. دیکھیں یہاں اختلاف آپ کو نظر آئے لیکن کتنا آسان ہے. اسی کو اگر کوئی کسی رائی کا پہاڑ بنانا چاہے یا کیچڑ ہی اچھالنا چاہے تو آدمی کو بددماغی ہوتی ہے. یہی معاملہ ان کا تھا. مولانا حمید الدین فراحی بیٹھ گئے اور اتفاقاً دیکھا کہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے والی سیٹ خالی تھی، آ کر کے بیٹھ گئے. الیک سلیک. کون؟ حمید الدین فراحی. آپ کون؟ میں سلمان منصور پوری ہوں. اتنا سنتے ہی خوب سردی کا موسم تھا یو پی کا کہ جتنے کپڑے آدمی گھر میں ہوتے سب پہننا پڑتا ہے، کوئی الگ نہیں کرنا پڑتا، سارے کپڑے. جب سامنا ہوا دونوں کا تو یہ لوگ ایسی تھے کہ ہر موقع پر بھائی ہم نے سنا ہے کہ آپ حدیثوں کا انکار کرتے ہیں. نہیں، وہ حدیثیں جو عقل کے خلاف فطرت نہیں قبول کرتی ان کو کیسے حدیث مانیں گے؟ بیٹے عام حدیثوں کا انکار نہیں کرتے. حدیثوں میں بڑا اختلاف ہے، بڑا لڑائیاں ہیں، بڑی لڑائیاں. مولانا قاضی سلیمان صاحب سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ نے کہا کہ آپ ایسا کریں جتنے اعتراض یا جتنی حدیثوں میں آپ اختلاف پاتے ہیں پیش کریں. اللہ اکبر. ایک حدیث پیش کی کہ دیکھیں اس میں کتنا ٹکراؤ ہے. قاضی سلیمان صاحب سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ ان کی حدیث سنتے ہی منٹوں کے اندر سارے اشکال کو دور کیا. کہا کہ اب بتائیں اعتراض ہے؟ کہا نہیں. کہا اس کا مطلب اعتراض آپ کے دل و دماغ میں حدیث میں نہیں ہے. جھٹکا لگا. اب ان کو کوئی ٹوکنے والا نہیں اس علاقے میں. کہا دوسری حدیث. اب وہ سوچتے تھے کوئی ایسی حدیث پیش کروں جس کا میں لاجواب ہو جائے. 4-5 حدیثیں پیش کی. قاضی سلیمان صاحب سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ نے جب اختلافات کو دور کیا تو وہاں جو تماشا دیکھ رہے تھے کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے دیکھا بڑا قاضی سلیمان صاحب سلمان منصور پوری اور بڑا سا پگڑا باندھتے تھے اور تھے بھی ویسے. پیش کرو کیا ہے؟ کہا کہ اتنی شرمندگی ہوئی کہ سردی کے موسم میں پیشانی سے پسینہ نکلنے لگا. کہا مولانا اب آئندہ یہ نہیں کہیے کہ حدیثوں میں اختلاف ہے، حدیث آپ جیسے لوگوں کے فکر میں ہے، اپنے فکر کی اصلاح کریں. تو بھائی جو حدیثیں لوگ رد کرتے ہیں اگر ان کے سمجھ میں نہیں آتا یا عقل قبول نہیں کرتی تو رد کر دیتے ہیں، ورنہ کوئی ایسا اختلاف نہیں ہوتا جس کی بنا پر کہا جائے کہ حدیث قابل قبول نہیں ہے. تو یہ قاضی سلیمان صاحب سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ ان کے خطبات چھپے ہوئے ہیں، کبھی رحمۃ اللہ عالمین کے علاوہ خطبات چھپے ہوئے ہیں اور ان میں بہت سارے خطبات ہیں جو آل انڈیا اہل حدیث یعنی متحدہ جو کانفرنسیں ہوتی تھی اس میں جو صدارتی تقریریں ہوتی تھی یا خطبہ استقبالیہ پڑھا تھا وہ بھی اس میں بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں.
اور یہ پڑھنے کے لائق تقریباً 400-500 صفحے کے مقالات ان کے، ان کو پڑھیں تو بہت ساری چیزیں آتی ہیں یہ اسلاف. تو بتا رہا تھا کہ اس طرح سے کوئی اختلاف نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں نے کیا پوچھا ہے، یعنی کیا کیا جائے. اور میں نے بتایا کہ بعض روایتوں میں کہ سردی کا موسم تھا، نہا کر کے دل میں کتنی مرتبہ کم سے کم نہائے، 5 مرتبہ. سردی کا موسم، گرم پانی کرنے کا انتظام نہیں، وہ کمر ان کی پکڑ لی اور اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو گیا. تب یہ پریشان ہو کر کے سوال کیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فیہ الوضوء، اس میں صرف وضو ہے. کیا ہے؟ صرف وضو ہے. یعنی یہ نواقض وضو ہے، موجب غسل نہیں ہے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بات کو واضح کر دی. سمجھ گئے نا. اور ایک روایت میں ہے وہ بھی سمجھیں، توضأ واغسل ذکرک. سمجھ گئے نا، واغسل ذکرک. دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس سے غسل واجب نہیں ہوگا. ایسا کرو تم اپنے مخصوص مقام کو دھل لو اور اس کے بعد کیا کر لو، وضو. اور بعد روایتوں میں آیا آپ نے ارشاد فرمایا کہ مخصوص مقام کو دھل لو اور جہاں دائیں بائیں سائڈوں پر لگا ہوا ہو اس کے ارد گرد کی چیزیں ان کو دھل لو اور وضو کر لو. کپڑا جو آ گیا ہے، کپڑا، بلکہ ابو داؤد وغیرہ کی روایت میں یہ بھی ایک بڑا عجیب غریب مسئلہ ہے کہ کپڑے کے کیا کیا جائے. سمجھ گئے نا، کپڑا کیا کیا جائے. تو بعض روایتوں میں آیا کہ کپڑے کو بھی، پورے کپڑے کو دھلنا بھی ضروری نہیں ہے. جہاں آپ کو وہ چیز لگی ہوئی نظر آ رہی ہے اسی کو دھلنے. بلکہ بعض روایتوں میں تو آیا کہ اگر وہ حمام میں جا کر کے دھلنا بھی مشکل ہو تو اسی وضو خانے میں اس پر خوب زیادہ سے زیادہ پانی ڈال دو، اتنا پانی ڈال دو کہ ہاں اس گندگی پر پانی غالب آ جائے. بس اتنا ہی کر لو گے، جب بھی تمہارا کپڑا پاک ہو جائے گا اسی میں تم نماز پڑھ لو. آسانیاں بہت ہیں لیکن ہمارے پاس اگر علم ہو تب آسانی ہے، تبھی مشکلات دور ہوتی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ دھلنے کا حکم دیا نا، دھلنے کا حکم دیا. اور بعض روایتوں مخصوص مقام کے ساتھ دائیں بائیں سائنوں پر کپڑے میں جہاں لگی سب کیا کرو، دھلو. اس سے پتا چل گیا کہ یہ چیز نجس ہے، پاک نہیں. کیا ہے؟ پاک نہیں. تو اللہ کے رسول نے کیا حکم دیا؟ دھلنے کا، صاف کرنے کا حکم دیا. چلو یہ حدیث ہو گئی. اگلی حدیث نواقض وضو میں وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. پہلی حدیث سمجھ گئے نا، یعنی وضو کرنے کے ساتھ ساتھ دو چیزیں اور کرنا ہے، مخصوص مقام اور بدن کے جس حصے پر لگی ہو اس کو بھی دھلنا ہے اور کپڑا بھی. چلو وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ. اخرجہ احمد وضعفہ البخاری. یہ نواقض وضو کے متعلق یہ یہاں ایک نئی چیز بتا رہے ہیں کہ آیا یہ ناقض وضو ہے یا نہیں. مسئلہ ہے مس مرأہ. عورت کو ہاتھ لگ جانے سے کسی انسان نے عورت کو ہاتھ لگا دیا تو اس کا وضو ٹوٹے گا کہ وضو باقی رہے گا. تو تقریباً جمہور اہل علم جس میں امام مالک، احمد بن حنبل اور
امام ابو حنیفہ اور بہت سارے جو محدثین ہیں علماء ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ مس سے مرآ ناقض وضو نہیں، ہاتھ لگ گیا۔ آج بڑی مشکلات کب آتی ہیں، لوگ کہتے ہیں چابی پکڑا رہے تھے بیوی کو، ہاتھ ٹچ کر گیا، بڑا ٹیڑھا مسئلہ ہوتا ہے کہ ایک رات تو کہنے لگے کہ حج میں گئے تو بڑی مشکل آ گئی، شافعیہ کے ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے، شافعیہ کے ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے، کہتے ہیں بڑی مشکل ہوئی۔ اب وہ حج میں بھیڑ بھاڑ، اگر بیوی کا ہاتھ پکڑتا ہوں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور چھوڑتا ہوں تو بیوی غائب ہو جاتی دھکے میں۔ کہتے ہیں تنگ آ گیا، میں کیا کروں، سمجھ گئے نا۔ تو بڑی مشکلات، تقریباً کہتے ہیں کہ کوئی چانس ہی نہیں، بیوی کو کھڑا وضو کر کے، اب اگر پھر پکڑ کے جاتا ہوں تو ورنہ بھیڑ بھاڑ میں، کہتے تنگ آ گیا تو میں نے نیت کہ اللہ تعالیٰ جب تک حج کروں گا تب تک حنفی بن جاتا ہوں، اور پھر یہاں سے جانے کے بعد ہم شافعی بن جائیں گے، کیونکہ ہمارے مذہب میں وضو ٹوٹ جاتا ہے اور حنفی مذہب میں وضو نہیں ٹوٹتا، سمجھے۔ وہ بڑا طویل واقعہ ہے، بہرحال اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ ہمارے سامنے مسئلہ آیا وہاں ایک بڑی مجلس میں، جہاں علماء دیوبند بھی تھے، علماء ندوہ بھی تھے، بہت سارے ہند پاک کے، اس میں اچانک میں مسکین پہنچ گیا تھا، تو وہاں یہ پوچھا تو پورا قصہ انہوں نے سنایا، تو بہرحال اس کو میں نے بتایا کہ ایسا سا معاملہ ہے، تو گھنٹوں سے سب لوگوں نے پریشان کر رکھا تھا۔ کسی نے کہا نہیں، نیت کر کے آپ نے اور کام بگاڑ دیا اپنا، بیوی کو ہم گئے تحقیق پر، تو مسئلہ بہرحال اطمینان ہوا اس کا، لیکن بات بہت آگے بڑھی۔ تو یہ مسئلہ جو ہے بڑا اختلافی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں مس سے مرآ ناقض وضو ہے، سمجھ گئے نا۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ اور جو ائمہ ہیں ان کے ہاں ہاتھ لگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب دیکھو کتاب کے لکھنے والوں کو لکھنے والے جو ابن حجر ہیں ان کو کہا جاتا ہے رئیس الشافعیہ، شافعیوں کے بڑے امام۔ ہاں دیکھو خوش ہو رہے ہیں نا، وہی ہے سب، ارے یہ لوگ وہی ہے نا، اور قصہ بھی انہی کے علاقے کا تھا، قصہ بھی انہی کے علاقے کا تھا، سمجھ گئے نا۔ تو یہ بڑا عجیب سا مسئلہ ہے، اللہ اکبر۔ یہ لوگ حدیث پڑھاتے تھے تو آج کی طرح جیسے تعصب والے یہ والی تقلید نہیں کرتے تھے۔ دیکھو ایک حدیث بھی نہیں نقل کیا اپنے امام کی حمایت میں، 2 حدیثیں نقل کیا، جو بھی حدیث نقل کی اپنے امام کے مخالف، حالانکہ لکھنے والے کون ہیں، کہا جاتا ہے شافعی مسلک کے ہیں، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ۔ چلو تو مسئلہ تو سمجھ گئے ہیں ائمہ کا، کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ناقض وضو، اور ان کے علاوہ جو ائمہ کرام وہ کیا کہتے ہیں، ناقض وضو نہیں۔ اب دلیل پہلے جمہور اہل علم کی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اس حدیث کو امام احمد، امام ترمذی، امام ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ یعنی سنن اربعہ کی حدیث ہے۔ کہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل بعض نسائہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بعض بیوی کا بوسہ دیا، ثم خرج الی الصلاۃ، پھر نماز پڑھنے کے لیے مسجد چلے گئے، ولم یتوضأ، آپ نے وضو نہیں کیا۔ یہ حدیث بالکل واضح ہے، نہ مسجد میں جا کے وضو کیا، نہ راستے میں وضو خانہ تھا، اور مسجد تو وضو خانے کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی صفائی کے ساتھ بتاتے ہیں قبل بعض نسائہ، اپنی بعض بیویوں کا بوسہ دیا، اور ثم خرج، بوسہ دینے کے بعد ثم، پھر کہاں چلے گئے آپ، مسجد میں گئے، نماز کے لیے گئے اور نماز پڑھی اور پڑھائی، ولم یتوضأ، آپ نے وضو نہیں کیا۔
اس حدیث کے صحت اور ضعف پر کلام ہے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ ضعیف ہے، اس میں انقطاع ہے، انقطاع. اور لیکن تقریباً 10 طرق سے حدیث میں، کتنے 10 طرق سے سب پر کلام ہے. امام علامہ احمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کہتے ہیں کہ حدیث حسن درجے کی ہے، قابل قبول ہے. اور آگے جیسے کہ بتائیں گے صحیح بخاری کی حدیث سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے. یہاں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حدیث بیان کی کہتے ہیں قبل بعض نساء، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بعض بیویوں کا بوسہ دیا، پھر نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے اور وضو نہیں اتارا. اب وہ بعض بیوی کون تھیں؟ تو بعض روایتوں میں آیا کہ بھانجا تھا. جو حدیث بیان کر رہی تھی کون تھا؟ جس سے حدیث بیان کر رہی تھی وہ کون تھا؟ حضرت عائشہ کا بھانجا. تو اس نے کہا بس ان ہی الا انتی، وہ خوش نصیب عورت کون ہوگی؟ آپ ہی ہوگی. مارو کی نالائق تھپڑ. یعنی حضرت عائشہ نے تو بعض یعنی بتایا نا کہ اس سے پہلے بتایا نا کہ یہ ساری چیزیں ایسی نہیں کہ انسان کیا کرے، اس کو پردے راز میں اشارے کے رائے سے. حضرت عائشہ صاحب واقعہ خود ہیں لیکن بتاتی نہیں. لیکن وہ بھانجا جو تھا کہتے نا پچل برا، اس نے کہا انہی الا انتی، نالائق. تو ہنسنے لگے وہ نالائق کہہ کر کے بھگا دی. تو اس کا مطلب کہ حضرت عائشہ خود صاحب واقعہ ہیں. اور کیوں بتایا؟ اللہ اکبر، یہی بڑا کمال ہے. آپ کو کہا جائے کہ یہاں آپ یہاں کھڑے، میں نے آج اپنی بیوی کو بوسہ دیا، میں نے اپنی بیوی کو ایک، کتنے عیب کی بات، ہر انسان کہے کہ بے شرم انسان، لیکن یہی ایک کمال ہے. سمجھ گئے نا؟ معاملہ صرف وہی ہے عقل سلیم کا. اعتراض کرنے کے لیے تو ارے بھائی بڑی بے حیائی کی بات کی، سمجھ گئے نا؟ اور کمال وہ کہتا ہے جو خوب بے حیا ہے، جس کے ہاں کوئی عیب نہیں. سمجھ گئے نا؟ اعتراض وہ کرتا ہے جس کے ہاں کوئی عیب نہیں ہے. اور حدیث پر اعتراض کرنے کے لیے اللہ اکبر، ذرا سوچو، ایک ہی ذات ایسی ہے اس کائنات میں، ایک ہی ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اکیلی ہے کہ کتنی بھی پوشیدہ راز کی بات ہو، ان کی بات ظاہر کرنے میں انسان کو برا نہیں لگ سمجھتا، بلکہ اپنے لیے ایک اسوہ اور اپنے لیے ایک قدوہ سمجھتا ہے. دنیا میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑی عالمہ کوئی نہیں. 50 سال حضرت عائشہ کی جو فضیلت بڑی ہے کہا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے 50 سال علم نبوی کی خدمت کی ہے. نبی جو کتاب و سنت لے کر کے آئے تھے، کتنے سال؟ 50. اور کہا جاتا ہے بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہیں، اگر وہاں کوئی مسئلہ آیا اور مسئلہ مردوں سے حل نہ ہوتا تو آخر میں کیا ہوتا؟ بھائی کوئی آدمی جائے عائشہ سے پوچھ کر کے آ جائے. نبی علیہ السلام دنیا کی کو حضرت عائشہ کیوں اس ساری باتیں بتا، صاحب واقعہ ہیں لیکن اللہ بتا دے رہی، کیوں؟ تاکہ امت کے لیے ایک مسئلہ ثابت ہو جائے. ورنہ بھی سمجھا نا، اگر یہ مسئلہ نہ ہوتا تو بھائی یا اللہ کیا کروں، بڑی مشکل میں پھنس گیا ہو. بیوی کا ہاتھ پکڑتا ہو تو وضو جاتا ہے، اور وضو بیوی کا ہاتھ چھوڑتا ہو، وضو باقی رکھتا ہو تو بیوی جاتی ہے. اللہ میں کیا کروں، پھنس گیا ہوں. اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی یہ حدیث نہ بیان کرتی تو اس مسئلے کا حل کوئی نہیں نکال سکتا تھا. تو نبی علیہ السلام کے اندر چلے جانے کے بعد آپ نے جو کچھ کیا وہ بھی امت کے لیے کیا ہے؟ ہدایت، اسوہ، تعلیم ہے. اور کمرے میں گھر میں جانے کے بعد جو کچھ آپ نے کیا یا جو کچھ آپ نے فرمایا اس کا علم ابو بکر عمر کو نہیں ہو سکتا، اسے کس کو ہو سکتا؟ ازواج مطہرات. اسی لیے رب العالمین ازواج مطہرات کو حکم دیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. آگے ہے نا
وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ. ازواج مطہرات کو ادھر ادھر جانے سے اللہ نے منع کر دیا. میں اسی گھر میں جمی رہو تم. کیوں؟ تمہارے گھر میں اللہ کی کتاب نازل ہوتی ہے, نبی کا فرمان صادر ہوتا ہے. اگر عام عورتوں کی طرح تم باہر جاتی رہو گی تو نبی سے وہ تعلیمات لے کر کے آگے امت کو کون پہنچائے گا؟ اسی لیے دنیا میں ہر ایک کی گھریلو زندگی بیان کرنا تو عیب سمجھا جاتا ہے. لیکن الحمدللہ 1450 سال 15ویں صدی 36 شروع ہو گئی نا کہ 35 1436 شروع ہو گئی. آج تک کسی کو یہ ناگوار نہیں گزرا کہ نبی کی اس ازدواجی زندگی کو کیوں اچھالا جائے. ممبر پر, محراب پر, اسٹیج پر, جہاں بھی آدمی بیان کرتا ہے غور سے سنتا ہے اور اپنے علم میں اضافہ کرتا ہے اور اپنی عملی زندگی میں اس کو نافذ کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور باعث فخر چیز ہوتی ہے صرف نبی کی ازدواجی زندگی. اس لیے حضرت عائشہ نے بیان کیا تاکہ یہ مسئلہ معلوم ہو جائے کہ بیوی کے چھونے پکڑنے سے انسان کا وضو نہیں ٹوٹتا. آئی بات سمجھ میں؟ یہ ایک تو حدیث ہے. ایک حدیث ہے جو صحیح بخاری کی ہے, وہ بھی نواقض ہے. اس بات کی دلیل ہے کہ عورت کو ہاتھ لگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. وہ کیا ہے؟ وہ بھی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کی ہے. کہتی ہیں ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا, میں گھر میں پیر لمبا کر کے لیٹی رہتی, سوئی رہتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے, نماز پڑھتے. گھر چھوٹا تھا, ایسا بھی نہیں کہ میں ایک طرف سو جاؤں تو جگہ, چھوٹا تھا, تنگ تھا, تو میں اپنا پیر لمبا کر کے سوئی رہتی, لیٹی رہتی. نبی علیہ السلام قیام میں رہتے, اور جب قیام رکوع کر کے فارغ ہوتے سجدے میں جانا چاہتے تو سجدے کی جگہ چاہیے. تو نبی علیہ السلام اللہ آتے ہی کہیں گے نماز ہے کہ تماشا ہے؟ اللہ رسول کیا فرماتے؟ یعنی نبی علیہ السلام میرے قدموں پر تھپکی دیتے تاکہ میں اپنا پیر سمیٹ لوں اور نبی علیہ السلام سجدہ کر لیں. یہ تو بخاری کی حدیث ہے. یہاں بھی نبی علیہ السلام حضرت عائشہ کو چھو لیتے. تو گرچہ وہ حدیث ترمذی وغیرہ کی ضعیف ہے لیکن بعین ہی وہی معنی اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہاں مس مرآ سے وضو نہیں ٹوٹتا. ابھی حدیث بالکل واضح ہے, 2 حدیثیں ہو گئی. لیکن پھر نہیں حضرت عائشہ کمبل اڑھی رہتی تھی, اور کمبل نہیں تو اللہ رسول کمبل ڈال کر کے پھر دھمی دیتے تھے. وہ تعبیر کرنی نا بھائی, اچھا وہ نہیں کہ دستارہ پہن کر کے, سمجھ گئے نا. ارے بڑے بڑے لوگ ہیں, سمجھ گئے نا. تو میرے بھائی بالکل بات واضح ہے کہ نبی علیہ السلام کے پیر کو تھپکی دیتے کیونکہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. اور یہیں سے معلوم پڑے گا نماز میں اتنی حرکت کرنے سے عیب نہیں. آپ نے موبائل کھلا چھوڑ دیا, وہ بھی اور بجنا شروع کر دیا, کبھی کتے کی آواز, کبھی بلی کی آواز, کبھی اپنے بچوں کی آواز ہوگی. بچہ روتا ہوتا سیٹ کر لیے اس کو, اللہ اکبر, اور سارے نمازیوں کی, ارے اللہ کے بندے اس کو لے کے کٹ کر دو, کوئی نماز. تو آپ کی تھوڑی سے حرکت کرنے سے پورے مسجد کے نمازیوں کا ٹینشن ختم, ان کا نماز کا سکون برباد نہیں ہوگا. لیکن آپ چھوڑ دیں, بچتا رہے, نہیں ہم تو اگر اپنی جگہ سے حرکت کی تو نماز باطل ہو جائے گی. جیسے کہتے ہیں دائیں انگوٹھا آج پیر سے پیر ملانے میں بڑی رکاوٹ کیا ہے کہ نماز میں دائیں پیر کا انگوٹھا اپنی جگہ سے حرکت کر گیا تو نماز نہیں ہوتی. کہ جھوٹی روایتیں, جھوٹے قصے, جھوٹی باتیں ان کو نہیں,
پتا چل گیا کہ اتنی معمولی سی حرکتیں کرنے سے نماز میں فرق نہیں آتا اگر ان کا تعلق نماز سے ہے تب. چلو یہ دونوں حدیثیں ہو گئی، اور یہی دونوں حدیثیں محدثین کی کیا ہیں؟ امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام بخاری، امام ابو حنیفہ، ان تمام لوگوں کا قول ہے، اسی نہیں ہے، دونوں حدیثوں کے مطابق ہے کہ مس مرأہ سے وضو نہیں ٹوٹتا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل قرآن پاک میں سورۃ النساء کی جو آیت ہے، اولا مستمن نساء، کہاں کی آیت؟ سورۃ النساء کی ہے نا، پوری آیت وہاں. وَإِن كُنتُمْ يَوْمَ فَاتَّهَرُوا، ہاں حَادٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر تم سفر میں ہو، پانی نہیں مل رہا ہے، یا مریض ہو، پانی نہیں مل رہا ہے، اور نماز کا وقت آ گیا، تو تم کیا کر لو؟ مٹی سے تیمم کرو. پھر اللہ نے فرمایا او جاء احد منکم من الغائط، غائط استنجا، چھوٹا بڑا استنجا، اس کو کیا کہا جاتا ہے بھی زبان میں؟ غائط. او لامستم النساء، مریض ہو، پانی نہیں مل رہا ہے، یا مریض تو نہیں ہو، تم موجود ہو، مقیم ہو، لیکن مسافر ہو یا موجود کہیں ہو، پانی نہیں مل رہا ہے، بیماری کی وجہ سے پانی استعمال کرنے کی طاقت نہیں ہے، یا استعمال کرنے کی طاقت تو ہے، صحت مند ہو، لیکن وقت پر پانی نہیں مل رہا ہے، تو رب العالمین نے فرمایا تم کیا کرو؟ یا عورت کو چھو لیا، او لامستم النساء، کہاں تین چیزیں ہو گئی، بیمار ہو، یا پانی استعمال کرنے کی طاقت نہ ہو، سمجھ گئے نا، یا پانی تو مل ہی نہیں رہا ہے، پانی مل نہیں رہا ہے، اور تم نے کیا کیا؟ غائط استنجا کے لیے، چھوٹا یا بڑا. او لامستم النساء، یا تم نے کس کو چھو لیا؟ عورت کو. اب تم کیا کرو؟ تیمم کر لو. سمجھ گئے نا؟ یہاں اصل میں ایک قرات ہے لمستم، عربی میں دو لفظ ہے، لمستم اور لامستم، ایک مفاعلت سے فرق ہے. لمسا چھونا، لمس، اور ایک ہے ملامسہ، لامسا یلامسو ملامستن، باب مفعالت سے. تو دونوں میں فرق ہے، لمس کے معنی چھونا اور ملامسہ کے معنی ایک دوسرے کو چھونا، یعنی ایک طرف سے نہیں بلکہ کیا؟ دونوں طرف سے حرکت، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ملامسہ. تو لمستم کا معنی ہے چھونا، اور لامستمن کا معنی ہے ایک دوسرے کو چھونا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے جو قرات اختیار کے لمستم، کیا؟ لمستم. بعض قرآ میں، یعنی قرآن کتنی زبان میں اتارا گیا؟ کتنی قرات پر؟ 7 پر. تو بعض لوگوں نے کیا پڑھا؟ او لمستم النساء، قضائے حاجت سے لوٹے، یا تم نے عورت کو چھو لیا. تب وضو نہیں ہے، پانی بھی نہیں مل رہا ہے، تو تم کیا کر لو؟ تیمم کر لو پاک مٹی سے. سمجھ میں آیا؟ لیکن جمہور نے کیا پڑھا اس کو؟ او
لامستم النساء، لامستم کے معنی یہ دونوں طرف سے ہونا چاہیے. جیسے کہا تھا مقاتلہ، قاتلہ، آپ ان کو قتل کرنا چاہیں اور وہ آپ کو، دونوں ایک دوسرے کے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ مقاتلہ ہے. مناظرہ بولتے ہیں نا، مناظرہ، یہ اس کی بات کو رد کرنا چاہے اور وہ اس کے بات، مقابلہ. تو یہ لامستم کا مطلب دونوں جب ایک دوسرے کو چھو لو. تو جمہور کہتے ہیں یہاں لامستم کی قرات راجح ہے، اور امام شافعی کیا کہتے ہیں؟ او لمستم النساء. تو امام شافعی نے یہاں سے دلیل پکڑی کیا؟ او لمستم النساء، یا کہ تم نے عورتوں کو چھو لیا. باقی انشاءاللہ آگے